آیت نمبر ہے 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر جاؤ، اپنی قوم کے پاس جاؤ، کسی کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ انہیں یہ کہہ دیجئے میرا خاموشی کا روزہ ہے جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ ایسا ہی ہوا کہ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں، قرآن کہہ رہا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئی۔ اب ظاہر ہے سارے لوگ جمع ہو گئے، یہ بڑا علمی گھرانہ تھا، انبیاء کا گھرانہ تھا، اور فلسطین کا مشہور خاندان تھا۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا بات پھیل گئی، اور سارے بیت المقدس کے جتنے بھی اس وقت کے وہاں رہنے والے علماء تھے، جتنے بھی وہاں مستقل رہائش پذیر راہب تھے، سب اکٹھے ہو گئے، ایک جمگھٹا لگ گیا، بہت بڑا مجمع ہو گیا، چونکہ سب کو یہ تھا کہ یہ تو ہماری عزت برباد ہو گئی۔ اب جب سب نے پوچھا قالوا یا مریم، سب نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو انوکھی چیز لائی ہے، یہ تو نے عجیب بات کی، یہ تو نے کیا حرکت کی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا نام ہارون تھا، اور وہ بہت متقی پرہیزگار تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نجران تشریف لے گئے عیسائیوں کے پاس، تو نجران کے عیسائیوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے سوال کیا کہ تم اپنی کتاب میں یہ کہتے ہو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت مریم سے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون، کہاں حضرت ہارون اور کہاں حضرت مریم، صدیوں کا فاصلہ۔ تم اپنی کتاب میں یہ کیا کہتے ہو یا اخت ہارون؟ وہ ہارون کی بہن کدھر سے آ گئے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس کا جواب نہیں آیا، واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات عرض کی۔
مجھے صحابہ اکرام کی ایک بات بہت اچھی لگتی، بہت قابل اتباع۔ وہ جب بھی حضور کی زندگی میں کہیں جاتے واپس آ کر اللہ کے نبی کے سامنے صورتحال رکھتے۔ ہم تو کوئی سناتے ہیں نا، اکثر دوستوں کو دیکھا جب کوئی بات ہو وہ پھر اپنی داستان سنانے لگ جاتے ہیں، میں نے فلاں موقع پر یوں کیا، فلاں موقع پر یوں کیا۔ نا، وہ مقصد نہیں، ان کا مقصد ہوتا تھا تصحیح۔ اللہ کے نبی ہم فلاں جگہ گئے، ہمیں وہاں یہ صورتحال پیش آئی، تاکہ اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات ہو اللہ کے نبی کیا کر دیں، ہماری اصلاح کر دیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کہ اللہ کے حبیب، نجران کے عیسائیوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم اپنی کتاب میں کہتے ہو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا، حضرت مریم کے جو بھائی ہیں وہ حضرت ہارون کدھر سے آ گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ تو صدیوں پہلے ہیں۔ انہوں نے یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ کے بھائی سمجھا عیسائیوں نے، اس لیے اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے نام اپنے بڑوں کے نام پر رکھا کرتے تھے، اس لیے مریم علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا نام رکھا گیا حضرت ہارون، ان حضرت ہارون کے نام پر جو بھائی تھے، کس کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، ان کا نام رکھ دیا گیا حضرت مریم کے بھائی کا۔ اور یہ ایک دستور ہے ہمارے یہاں، تو اب یہ نہیں ہے، اب تھوڑا تھوڑا آنے لگا، بہت معمولی سا، کہ اپنے آبا و اجداد کے نام کو زندہ رکھنا۔ دین کے اعتبار سے تو الحمدللہ مسلمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت رکھتے ہیں، خلفائے راشدین کا نام بہت رکھتے ہیں، اہل بیت کے نام بہت رکھتے ہیں، رکھنے بھی چاہیے، اور یہ ایک اچھی روایت ہے۔ بہرحال، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرے والد کو برے شخص تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی نیک، تیرے ماں باپ بہت نیک، تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے تو مسجد بیت المقدس میں رکھا گیا بڑی شرافت کا احترام کرتے ہوئے، یہ کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور اسرائیلی روایات میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اتفاق سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام جو خواتین کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد جو ایام ہوتے ہیں 20 دن 25 دن 40 دن نفاس کے، وہ گزار کر آئی تھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 40-50 دن بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 40-50 دن۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، اس لیے صاحب روح المعانی نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے پریشان ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے۔ جب یہ مجمع لگا ہوا تھا نا سارا، حضرت مریم کے گھر کو گھیر لیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو تھے، بوڑھے تھے، وہ تشریف لائے۔ جب یہ بات کہی حضرت مریم نے، بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر حضرت زکریا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ اے بچے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرو، تجھے اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو، جب اشارہ کیا، قالوا، سب نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کس طرح ہم بات کریں اس بچے سے جو ابھی ماں کی گود میں ہے، بچہ ہے، ہم اس معصوم بچے سے کس طرح بات کریں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے، اور ان میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کلام کیا، قال انی عبد اللہ، گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا، یقیناً میں کس کا بندہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور گفتگو کے آغاز ہی سے اپنی الوہیت کو رد کر دیا کہ جو رب ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہیں، میں کیا ہوں؟ ان کا بندہ۔ ہر نبی نے یہ کہا، ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔
تو اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہاں سے کیا۔ شاید ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، ظاہر والی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یقینی طور پر پتہ تھا کہ آگے جا کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کسی نے کچھ کہنا ہے، کسی نے کچھ کہنا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام بے چینی سے کروٹیں لے رہے تھے، اور آخری لمحات میں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بڑی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے نکلوائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ برباد کرے یہود و نصارہ کو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو ہرگز عبادت گاہ نہ بنانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ بھائی یہاں ایک دو باتیں ذرا دیکھنے والی ہیں۔ یہاں جو صیغے ہیں وہ ماضی کے ہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دے دی اور مجھے نبی بنا دیا۔ اب یہاں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی 40-50 دن کے، اس وقت نبوت اور کتاب ملنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ نبوت اور کتاب تو ملی ہے بعد میں، یہاں ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا حضرت عیسیٰ علیہ قرآن کریم نے؟ عربی میں جو بات یقینی ہوتی ہے نا، یقینی ہوتی ہے، اس کو فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا۔ قرآن کریم نے 10 جگہ، ابھی وہ کام ہوا نہیں، لیکن قرآن نے بھائی کون سا لفظ استعمال کیا؟ فعل ماضی استعمال کیا۔ عربی میں جس بات کا ہونا پکا اور یقینی ہو اس کے لیے فعل ماضی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور کتاب ملنا بھائی کیا تھی؟ یقینی تھی، اس لیے کہا آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تقدیر اور ازل میں اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ مجھے نبوت ملنی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، ازل میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مجھے کیا ملنی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا کنت نبیا، میں نبی تھا، آدم جو ہیں وہ ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم ابھی مٹی، وہ روایت کمزور ہے، اس روایت کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ الآدم بین الماء والطین، یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے کہ میں نبی تھا، آدم ابھی بین الجسد والروح، آدم جو ہیں وہ ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا جا رہا تھا، اللہ ان کو بنا رہے تھے، ان میں روح پھونک رہے تھے، تو حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا، یعنی میرے نبی بنائے جانے کا فیصلہ اس وقت کر دیا گیا تھا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا، میں برکت بن کر آیا ہوں۔ ظاہر ہے ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ باعث، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے بھائی اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ باعث برکت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نیک لوگ، والدین، یہ ساری برکتیں برکتیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے حکم دیا گیا ہے بھائی کس کا؟ نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ سابقہ نبیوں کی شریعتوں کا بھی حصہ رہی ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ میں آباد کیا، وہاں جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے
اس اہل و عیال کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اللہ سے جو ہم کلام ہوئے اس میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، آپ جوتا اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایک بڑی مقدس۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھے نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، جو بات ہم تجھے کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سن۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں جو بات کر رہا ہوں وہ تمہارا رب ہوں۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تو نماز قائم کرنا کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی پہلے اللہ سے ہم کلام ہوئے اس میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سورہ ابراہیم میں کہنا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو اس لیے اکثر یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے میرے اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ نماز کا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز ہر نبی کی شریعت کا حصہ ہے، اور ہر نبی نے خاص طور پر نماز کا حکم دیا۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ ملنا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ۔ اور یہ بھی بھائی اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نماز سارے نبیوں کو دی، لیکن اس وقت نماز صرف مسلمانوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے، نہ وہ نماز کے وقت میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے نماز کی شکل کو اتنا بگاڑ دیا، یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اتنا بگاڑا، اتنا بگاڑا، اتنا بگاڑا، اب اس کو نماز کہہ ہی بھائی وہ کون سی نماز میں جس میں سجدہ نہیں۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا وَارْكَعُوا مَعَ، آپ یہودیوں کی جو نماز قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں رکوع، اس میں پوری نماز کا تذکرہ ہے، پہلے پارے میں موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کی قدر، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی عبادت یہودیوں اور عیسائیوں پر پیش کی، لیکن انہوں نے جمعے کے دن کو اپنی عبادت کے لیے پسند، ایک نے ہفتے کا دن لے لیا اور دوسرے نے اتوار کا دن لے لیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت میری امت کو بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے عبادت کے لیے بھائی کون سا دن پسند کیا؟ جمعہ کا، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، کہ ہفتے کے دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں، ادھر ہمارے پیر صاحب بڑی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مدینہ پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ما دمت، اور یہی بات حضور کے بارے میں فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یقین سے مراد موت ہے۔ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، آپ 14واں پارہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ جائے، آپ اس وقت تک کیا کرتے رہیے؟ اللہ۔ اسی لیے کوئی مسلمان جب تک سانس میں سانس ہے وہ اللہ کے حکموں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں فرمایا ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا کروں؟ نیکی کروں۔ بتا دیا کہ میرے والد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت خاصہ سے پیدا کیا، میں اپنی والدہ کے ساتھ۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور بدبخت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تقریر چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ والسلام علیہ، یہ پیچھے بھی ابھی گزری ہے یہ آیت اس سے ملتی جلتی، سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن مجھے پیدا کیا گیا، ویوم اموت، جس دن میری موت آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک عیسی، یہ اب قرآن کہہ رہا ہے، یہاں تقریر ختم ہو گئی۔
اور علماء نے یہ لکھا ہے، اور عقل قرآن کے اسلوب سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 40-50 دنوں کی عمر میں یہ گفتگو کی، اس کے بعد پھر بولنا کیا ہو گیا؟ ختم۔ یہ نہیں ہو گیا کہ بچپن میں ہر وقت ہی باتیں کرتے رہتے تھے، نہ، پھر عام بچوں کی طرح نارمل زندگی گزاری، تبھی تو یہ معجزہ بنے گا نا۔ عام بچوں کی طرح نارمل زندگی گزاری اور وہ بچوں کی طرح سارے مراحل طے کیے، پھر جب بولنے کی عمر کو آئے پھر بولنا شروع کیا۔ قرآن کہہ رہا ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات وہ ہے جس کے بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ویسے تو حضرت جعفر طیار نے ان آیات کا انتخاب نہیں نہ کیا تھا نجاشی کے دربار میں، چونکہ پورا تعارف ہے حضرت عیسیٰ کا، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات پڑھی نا، جب یہ آئے نا قول الحق الذی فیہ یمترون اور آگے تذکر آ رہا ہے، تو نجاشی کے دربار میں تو تہلکہ مچ گیا۔ ایک دفعہ عیسائیوں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مکہ کا وفد یہ سمجھا کہ لوگ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کی ساری توہین کر دی، اور جن جن وزیروں کو رشوت لگی ہوئی تھی مکہ والوں کی طرف سے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں طوفان کھڑا کر دیا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ نجاشی نے سب کو کہا آرام سے بیٹھو، سارے ماحول کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد نجاشی نے کہا انہوں نے حضرت عیسیٰ کا جو حقیقی مقام ہے نہ ایک تنکے کے برابر اس میں اضافہ کیا، نہ ایک تنکے کے برابر اس میں کمی کی ہے۔ 100% حضرت عیسیٰ کا یہی مقام ہے جو اللہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی